کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلم اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا، وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ذہین تھا اور اس میں بانکپن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا۔ سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم کے چچا کے آگے کر کے کہا، ابو طالب، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن الولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو، یہ تمام عمر تمہارا فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بنا لو گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو، اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تم نے اس قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل؟ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد کو قتل کریں گے، یہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹخنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹخ کر اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دق کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ لاؤ اسے میرے مقابلے پر، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے تھے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔
انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہ، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے، تم اپنے بھتیجے سے ڈر گئے ہو۔ رکانہ نے گرج کر پوچھا، کون کہتا ہے؟ سبت نے جواب دیا، سب کہتے ہیں۔ پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے لاؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے رسول خدا پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کچھ داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، چچا رکانہ، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا تھا۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ رکانہ کو یوں 3 بار پٹخنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن